وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مہمان بنیں. جب اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا دیا ہے تو ہمیں کیسا جانا چاہیے؟ ایک عام سی مثال ہے، جب ہم اپنے شہر کے کسی ناظم کے پاس یا ملک کے وزیر، کسی بڑے وزیر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، وہ بلا نہیں رہا، ہم جا رہے ہیں، تو ہم ایک خاص اپنے جو ہے شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا ہے ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم خود نہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے، ورنہ شیطان اتنا تیزی سے کام کرتا ہے. جس طرح اس نے وعدہ کر لیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں آدم کی اولاد کو، تو اللہ نے پھر ایسا اہتمام کیا. سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اطراف میں ایک الحمدللہ ایک مسجد ہے، جامع مسجد ہے، سب آ رہے ہیں، یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، اور سوسائٹی کے مرکز میں سب آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آ رہے ہیں، خدا کے گھر آ رہے ہیں، تو کیسے آنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو شخص مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرشتے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار یہ بندہ تیری عبادت کے لیے گھر سے نکلا ہے. اور یہاں تک کہ جب ملائکہ نے اللہ سے کہا تھا کہ کسے بنا رہا ہے جو زمین پہ دنگا فساد اور خون بہائے گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ ان ملائکہ سے کہتا ہے دیکھا میں نے کیا بنایا ہے، یہ بندہ میرے سامنے جھک رہا ہے جیسے تم کہہ رہے تھے کہ خون اور دنگا فساد یہ کرے گا. اب جب آپ مسجد میں آ گئے، مسجد کے لیے بہت سی روایت ہیں، میں مختصراً اپنے وقت کو وہ رکھتے ہوئے دو چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک مسجد میں آنے کی فضیلت ہے، اور ایک مسجد میں نہ آنے کی مذمت ہے. مسجد میں آنے کی فضیلت کے لیے یہاں تک کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم کہ مسجد میں آؤ نماز پڑھیں. تاکید دیکھیں کس طرح کی گئی کہ آپ کا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ، لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں کیسے آؤں؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی گھر پہ پڑھ لو. نبی فرماتے ہیں کہ رسی باندھو مسجد کے دروازے سے لے کر اپنے دروازے تک، جب اذان کی آواز سنو تو رسی تھام کر مسجد تک. کتنی تاکید کی گئی ہے. اس کے علاوہ مولا کائنات سے روایت ہے محمد وآل جو شخص محمد. مسجد میں برابر آتا رہتا ہے اسے 8 فائدوں میں سے کم ایک فائدہ تو مل جاتا ہے. ایک یہ کہ اسے اپنے برادر دینی مل رہے ہیں، سب بھائی آپس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کام آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ دینی مسائل سے آگاہ ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے باجماعت کھڑا ہوا ہے، سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو میں بار بار اپنے جو ہے گفتگو میں کہتا رہتا ہوں، یہ گواہی ہے، یہ زمین گواہی دے گی، ایک ایک چیز گواہی دے گی، یہ سارے بھائی گواہی دیں گے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو تنہائی میں، لیکن جب ایک شخص کہتا ہے پروردگار میں نے اس کو باجماعت نماز میں آتے ہوئے دیکھا. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جس طرح مومن مسجد کے لیے بے چین ہوتا ہے، مسجد اسی طرح بے چین ہوتی ہے. ایک شخص مثال کے طور پر بیمار ہو، روایت کے الفاظ ہے، ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، کچھ دن پراپر نماز میں آ رہا ہے، کچھ دن نہیں آتا. جیسے ہی وہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ مسجد بے جان ہے. روایت میں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گی. گفتگو طویل ہو جائے گی، میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. قرآن شریف اللہ سے شکایت کرے گا کہ پروردگار انہوں نے غلافوں میں بند کر کے مجھے گھر میں اوپر رکھ دیا. ایک محلے کی مسجد شکایت کرے گی پروردگار اتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیے لیکن نماز پڑھنے والے نہیں آتے تھے. تیسرا آپ کا جو ہے مقامی عالم دین اللہ سے شکایت کرے گا پروردگار زندگی گزار دی مدرسوں میں اور انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. تو یہ مسجدیں ان کو بے جان نہ سمجھیے. اللہ نے جسے اپنا گھر قرار دیا ہے اسے اللہ کا گھر سمجھ کر آئیے. اس شان و شوکت کے ساتھ آئیے کہ پتہ چلے کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے من الاخلاق انبیاء السواک یا المسواک. انبیاء کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ دانت صاف کر کے آتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. یہاں تک کہ جب جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو مسواک کے بارے میں بات کرتے تھے، نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اگر میری امت پر گرا نہ گزرے تو مسواک کو واجب کر دیا جاتا. کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے سامنے والا شاید اس کے لیے ناگوار ہو، لیکن اگر ہمارے منہ سے اسمیل نہیں آ رہی ہے، ایک اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کام کی بات بھی اس میں کر جائیں. تو یہ ساری چیزیں جب مسجد میں آئیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیے، بوضو تو ظاہر سی بات ہے سبھی آتے ہیں لیکن وقت ہے تو غسل کر لیجئے. کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے جب چلو، جب 70,000 نیکیاں قدم پر لکھی ہوئی ہیں تو کتنے ملائکہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. روایت میں کہ ایک شخص مسجد میں تنہا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. اس کو توجہ کیجیے گا.
ایک شخص مسجد میں تنہا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر اکرم نے اسے دیکھا اور مسکرائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں جو یہ شخص اکیلا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے 2 سے 3 صفیں ملائکہ کی کھڑی ہوئی ہیں جو اس کے لیے مغفرت بھی کر رہی ہیں اور اس کے لیے گواہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کہ اللہ کے گھر کو اس نے آباد کیا، اللہ کے گھر میں آپ. یہاں تک یہ باتیں ہوئی مسجد میں آنے کی. مسجد میں نہ آنے کی اتنی شدید مذمت ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو دیکھا، اب وہ شاید اس زمانے میں حالات ایسے ہوں گے، اب تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جو مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہ اس کے گھر کو لکڑیوں سے جلا دینا چاہیے، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ کھانا پینا بند. ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا مسجد کوفہ میں مولا کائنات کے پاس کمپلین آئی، شکایت آئی کہ مولا کچھ لوگ مسجد میں نہیں آتے. مولا نے فرمایا ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کھانا پینا ختم، رشتہ داریاں ختم. یہ مسئلہ اللہ کا ہے، یعنی مولا کائنات اللہ تک کیسے پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس طرح جب لوگوں نے دیکھا ہم تنہا رہ گئے صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور جب وہ مسجدوں میں آنا شروع ہوا تو پھر ایک الگ سلسلہ. بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مومنین ایک دوسرے کے ساتھ آشنا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مجھے آئے اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے کئی دفعہ جو ہے مومنین آتے ہیں مجھے کاغذ دے جاتے ہیں فلاں کے لیے دعا کیجیے. کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ اگر میں گھر میں اکیلا ہی رہتا اور میں بیمار ہو جاتا تو میرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. آج میں مسجد میں آتا ہوں، کم از کم 25 لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگتے ہیں کہ پروردگار سے صحت کاملہ عطا کر. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہونی چاہیے.